السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے ایک اور حیرت انگیز واقعہ۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج بھی چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس منفی آئیں، بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کی بجائے انتہائی دل دہلا دینے والی بات کہی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے اور اگر ادویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور فون بند کر کے میں سیدھا اس کے گھر جا پہنچی۔ وہ مسلسل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تم کیا کرتی ہو؟ میں نے اس سے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی، مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً سے کوئی معجزہ ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ شاید دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ واپس ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹ میں آئے گا۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہسپتال جانے کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہا گیا۔
اسی اثنا میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹ تو انہی کی ہیں، اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ عورت ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی اسکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس سے کہا آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی رپورٹس کو دیکھتا۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے، اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اچھا، کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز نارمل آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں ہوں۔ میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج کر سوتی ہوں، اور یہ سب درود شریف کی برکتوں سے ممکن ہوا ہے کہ مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ الحمدللہ اب وہ عورت مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اور یہ سب کچھ صرف درود شریف کی برکت سے ہوا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔